بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، کسی بہن نے ہم سے واٹس ایپ پر دریافت کیا۔ میں نے چاہا کہ اس بات کا جواب عام دے دیا جائے، کیونکہ آج کل ہر شخص اس بات کا متمنی ہے۔ بہن لکھتی ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 14 سال ہے، نماز بالکل نہیں پڑھتا، گھر سے اکثر اوقات باہر رہتا ہے اور والدین کی نافرمانی بھی کھل کر کرتا ہے۔ اس بارے میں کوئی ایسی بات بتلائیں یا کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں کہ ہمارا بیٹا نیک بن جائے۔ میری بہن، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، ہر ماں باپ اسی بات کا متمنی ہے، اسی بات کی خواہش رکھتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن اس بات کو فقط اپنی چاہت تک محدود نہ رکھیں، اس چیز کے لیے پریکٹیکل کی ضرورت ہے، عملی طور پر بھی اس بات کو سر انجام دیں۔ شروع ہی سے اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائیں، سکھلائیں، بتلائیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ میری آواز جہاں تک پہنچے، ہر والدین سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 اپنی اولاد کو شروع ہی سے حفظ کروا دیں، دکھلائیں، سمجھائیں کہ یہاں دیکھو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا حکم ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ مگر افسوس اس بات کا کہ ہمارے بچے پیدا ہو کر، جوان ہو کر، بوڑھے ہو کر قبر تک پہنچ جاتے ہیں، انہیں یہی معلوم نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلے ہر والدین اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ساتھ ساتھ لقمان علیہ السلام کی وہ وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، جو کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، اپنی اولاد کو شروع ہی سے یہ ساری باتیں سمجھائیں، سکھلائیں۔ ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کریں، ان کی ولادت سے پہلے دعا کریں۔ زکریا علیہ السلام کی بابت اللہ جل وعلا نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ مجھے نیک بچہ عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری میراث جو ہے، میراث نبوت جو ہے اس کا وارث بنے، اور آل یعقوب کی جو میراث ہے اس کا وارث بنے۔ اللہ کے بندو، رب سے نیک اولاد کا سوال کریں شروع ہی سے۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بابت اللہ نے قرآن میں ہمیں خبر دی ہے کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نمازی بنا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو اللہ جل وعلا نے سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں اہل جنت کے اوصاف ذکر کیے ہیں، اہل تقوی کے۔ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمیں اہل تقوی کی امامت عطا کر، یعنی ہمارے گھر والوں کو، ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو نیک بنا، متقی بنا، تاکہ ہم ان کی امامت کر کے سعادت مند ہو سکیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنی اولاد کے لیے استغفار کیا کریں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بچے آئے، کہنے لگے ابا جان ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے،
ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ بعض اہل علم نے اس بات کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام صبح سحری کے وقت جو استغفار کا وقت ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس وقت اپنی اولاد کے لیے استغفار کرنا چاہتے تھے۔ اپنی اولاد کے لیے استغفار کریں۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، اہل ایمان مردوں کے لیے، اہل ایمان خواتین کے لیے۔ اللہ کے بندو، شروع ہی سے اپنی اولاد کی تربیت صحیح طرح سے کریں، اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی ماں یا باپ کو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا موقع مل جائے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما۔ اسی طرح ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اور شروع ہی سے جب وہ 7 برس کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، جیسا کہ پیارے پیغمبر نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اور شروع ہی سے ان کی جو سوسائٹی ہے، جو دوستانہ ماحول ہے، اس پر نظر رکھیے کہ ہمارے بچے کے دوست کس قسم کے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کی ملت پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، جہاں تک میری آواز پہنچی ہے، میں گزارش کروں گا تمام والدین سے کہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اور ابتداءً سب کو یہ بات سمجھائیں، سکھلائیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور ان کے لیے رب سے رات کو اٹھ کر استغفار کیا کریں، کیونکہ اولاد جو ہے یہ اللہ جل وعلا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ میں اللہ جل وعلا تقدس و تعالی کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، الہی ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، الہی ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا الہی جو ان باتوں کو سنیں اور سن کر ان پر عمل کریں، اور ان باتوں کو تیری خوشنودی کے لیے آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اللہ ان سب سے راضی ہو جا، اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے، اللہ سب کی مشکلیں اپنے فضل و اپنے احسان سے آسان فرما دے۔